جب کسی سے کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بندہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی جس سے رشتہ ٹوٹا ہے وہ اس کی کچھ مدد کرتا ہے پھر بعد میں۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، اب بعد میں کیا ہوا، دونوں میں طلاق ہو گئی، تو طلاق ہونے کے بعد بیوی اپنے گھر پہ چلی گئی، شوہر اپنے گھر پہ موجود ہے، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائے ہو چکے ہیں، وہ اس کے لیے غیر محرم ہو چکے ہیں۔ اب بعد میں اس بیوی پر پریشانی آئے یا مصیبت آئے، اب کوئی جا کے اس سے کہے بھائی تو اپنی بیوی پہ خرچ کیوں نہیں کر رہا، اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا، تو یہ کیا جواب دے گا؟ یہ جواب دے گا بھائی اس کا میرا ایک رشتہ تھا جو ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اس کی کوئی پرواہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، میں اس کی کوئی فکر نہیں کر سکتا، سوری۔ ہاں اس پہ ترس کھا کے صدقہ خیرات کے طور پہ اسے کچھ دے دے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح ایک ہمارا اللہ سے بھی ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ نام تو دیکھو اس کا اللہ ہے، لیکن وہ ہمارا لگتا کیا ہے، میں اس کا لگتا کیا ہوں؟ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، یعنی عبد، وہ میرا رب میں اس کا عبد، تو ہمارا اللہ سے رشتہ ہے بندگی کا ایک رشتہ۔ اور اگر یہ رشتہ میں توڑ دوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دینا چھوڑ دے گا، وہ دنیا والے لوگوں کی طرح نہیں ہے، اس نے تو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں سارا شکر صرف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، ساری دنیا کو تو وہ پلنا طے کر چکا کیونکہ وہ رب ہے سب کا۔ ماں باپ تو بچے کے اوپر خرچ کرتے ہی ہے، چاہے بچہ اس کی مانے یا نہ مانے، لیکن ماں باپ کے ذمہ کیا ہے کہ اس کے اوپر لٹائے، اس کے اوپر خرچ کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، اس کی فکر کرے۔ تو ایسے اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کا بندہ اس سے رشتہ توڑ دے چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر خرچ کرنے سے رکتا نہیں ہے۔ اب یہ اولاد بھی کوئی اولاد ہے جو ماں باپ کے ٹکڑے میں پلے ہو لیکن اس سے رشتہ بالکل توڑ کے زندگی گزارے، تو ایسے بندے کو پوری کی پوری دنیا کتنی بد دعائیں دیتی اور کتنا برا بھلا کہتی، اسے شرم نہیں آ رہی اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑے پڑا ہے، اس کے ماں باپ وہاں جھوج رہے ہیں، یہ بالکل رشتہ توڑے پڑا ہے۔ اب ہم اپنے اوپر فٹ کر کے سوچیں اس مثال کو، یہ ہمارا ایک رشتہ تھا ہمارے رب سے، وہ رشتہ ہم لوگوں نے توڑ دیا، اللہ نے نہیں توڑا، ہم نے توڑ دیا ہے، اور ابھی بھی توڑنے کے بعد بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ رشتہ ٹوٹ چکا، اور خوش میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہاں وہ تو ہمیں پال ہی رہا ہے۔ ارے بے شک وہ تو ہندوؤں کو بھی پالنا، غیر مسلموں کو سب کو پالنا ہے، جانوروں کو بھی پالنا ہے، لیکن یہ پلنا کوئی پلنا تھوڑی ہے۔ ہم اپنے آپ بھی تو دیکھیں اس سے جو رشتہ تھا وہ قائم ہے کہ نہیں؟ یہ کیا رشتہ تھا اللہ سے ہمارا؟ اللہ پاک نے اسی بات کا اقرار عالم ارواح میں لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا یا اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے، یعنی ہم نے اپنا آپ کو اس کا بندہ ثابت کرا تھا، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اب بندہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا نوکر، ایک ہوتا غلام، ایک ہوتا بندہ، تینوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اب نوکر کسے کہتے ہیں؟ نوکر اس کو کہتے ہیں جو کسی کے یہاں پہ نوکری کرے اور اس کا مالک اسے جو کام بتائے اسے وہ پورا کرے، اس کے ریٹرن میں اسے پیسے بھی ملتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ پابند نہیں رہتا زیادہ، جتنا وقت اس کے لیے طے کرا گیا ہے اتنا وقت کام کرے گا، اور جو کام بتایا گیا ہے بس وہ، اس سے اگر ایکسٹرا کام اس سے لینا چاہے اس کا مالک تو یہ کہے گا بھائی مجھے اوور ٹائم کے پیسے چاہیے، میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، جتنا آپ نے طے کرا ہے اتنا دیکھو میں کر رہا ہوں، ٹھیک۔ اور یہ کوئی پابند نہیں ہے، جب چاہے جب نوکری چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا غلام، غلام کون ہوتا ہے؟ جو بک چکا ہو، جس کا خود اپنا کوئی اختیار باقی نہ ہو، جو اپنے مالک کا غلام ہو چکا ہو، جس نے کسی نے اسے خرید لیا ہو، اب اس کی کوئی چاہت باقی نہیں رہتی، آگے کی چاہت تو اسے قربان کرنی پڑتی ہے اپنے آقا کے اشارے پر۔ غلام وہ بندہ ہوتا ہے اس کا آقا جو اسے بولے گا اسے کرنا پڑے گا، اس کی جی چاہے نہ چاہے، اسے کہتے ہیں بیٹھ جائے اسے بیٹھنا پڑے گا، اس کا جی چاہے نہ چاہے، اسے کہتے ہیں کہ کھڑا ہو جائے اسے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا جی چاہے نہ چاہے، کہتے ہیں لیٹ جائے اسے لیٹنا پڑے گا، اس کا جی چاہے نہ چاہے۔ تو یہ ہوتا ہے غلام، جسے اپنی ساری چاہت اپنے آقا کے اشارے پہ مٹانی پڑتی ہے۔ بندہ کسے بولتے ہیں؟ بندہ اس غلام کو بولتے ہیں جو اپنے آقا کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، بے انتہا محبت اور پیار کرتا ہو، اسے کہتے ہیں بندہ۔ تو اللہ پاک کا ہمارے سے جو رشتہ ہے اور ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، یعنی ہم اس کے بندے ہیں۔ تو ہمارا جو دنیا میں امتحان ہے وہ بندگی کا امتحان ہے۔ کون واقعی میں اس بندگی کے امتحان میں کلیئر ہوا ہے، پاس ہوا ہے، اب واقعی میں اللہ ہی کا بندہ بنا ہوا ہے، اور کون مخلوق کا اور اپنا بندہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی جھانک کے دیکھیں کس کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، مقصد زندگی یا اللہ کی بندگی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اے نبی جی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی جی کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو جو بندہ اپنی جی کی چاہتوں پر اللہ کا حکم توڑ کے چل رہا ہے اپنی خواہشات کے مطابق، تو اس نے اپنے آپ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ اپنے آپ کو اپنا رب بنا بیٹھا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جس نے کسی اور کو رب بنا رکھا اللہ کے علاوہ، یعنی جو بندہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی اور کی بات مان کر چلتا ہے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اس کا اشارہ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں عیسائی اور یہودی جنہوں نے اپنے علماء مشائخ کو اپنا رب بنا لیا،
یہ کیسے کیوں بنا لیا تھا انہوں نے رب؟ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ان لوگوں کی بات مان کر چلنے لگے تھے۔ اب ہم سب لوگ دیکھیں ہم نے کس کس کو اپنا رب بنا رکھا ہے اور ہم خود کس کس کے رب بنے پڑے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارا بچہ جب دین پر چلنا چاہتا ہے، کوئی بچی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، کوئی بچہ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے، تو ماں باپ اس کے اوپر ایسا طنز کستے ہیں اور اس کو ایسا پابند بناتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ اپنے بچوں کے رب بن رہے ہیں، اسے دین پر چلنے سے روک رہے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی پر پردے کی پابندی لگاتا کہ نہیں تو پردہ نہیں کرے گی، میرے ساتھ فیشن میں چل اور ایسے چل۔ اب یہ کیا ہے، یہ شوہر اپنی بیوی کا رب بنا پڑا ہے۔ کچھ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس پہ پابندی لگاتے ہیں دین پر چلنے کی، تو یہ اسٹوڈنٹ کا رب بنے پڑے ہیں۔ اور اگر ان سب لوگوں نے ان لوگوں کی بات مان لی اللہ کے حکم کے خلاف، تو انہوں نے اپنا آپ کو ان کا بندہ ثابت کر دیا کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم اپنی اولادوں کے کہیں رب تو نہیں بنے بیٹھے، کہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے رب تو نہیں بنے بیٹھے، یا ہم کسی رشتہ دار کے رب تو نہیں بنے بیٹھے، یا آس پڑوسی کے رب تو نہیں بننے، یہ کوئی دین پر چلتا ہے داڑھی وغیرہ رکھتا ہے تو اسے طنز تو نہیں کس رہے۔ تو اب دیکھیں ہم کس کے رب بنے پڑے ہیں، یا پھر ہم کسی کا بندے بنے پڑے ہیں، اللہ کا حکم توڑ کے رشتہ داروں کی باتیں مان رہے ہیں، جو ریتی رواج چلتے آ رہے ہیں پہلے سے ہی، چوٹی سہرا وغیرہ اور رسم و رواج جو چلتے آ رہے ہیں، منہ دکھائی وغیرہ، مثال دے رہا ہوں بس، بہت سارے ریتی رواج چل رہے ہیں، ان پر چل رہے ہیں ہم اللہ کا حکم توڑ کے۔ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ نبیوں کی لڑائی قوموں سے یہی تو تھی، قوم کیوں لڑتی تھی نبیوں سے؟ کیوں کہتے تھے اچھا ہم اپنے باپ داداؤں کی بات چھوڑ کے تیری بات مان لیں، تو آیا نیا اسپیشل، ہم تیری بات مانیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول کے اوپر بھی جو ہے پتھر مارے گئے تھے۔ سب سے پہلے پتھر چچا نے مارا تھا۔ اب عرب کے اندر رواج تھا غلام بنانے کا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی یہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ لوگ جان گئے یہ تو غلامی کی دعوت دی جا رہی ہے، ورنہ جہاں وہ اتنے سارے خداؤں کو مان رہے تھے، ایک اللہ کو بھی مان لیتے تو کون سا کچھ جا رہا تھا۔ لیکن جب ایک اللہ کی غلامی کی دعوت دی گئی تو اس پر مارا گیا، کیونکہ غلام وہ سب سے نیچ درجے کے بندے کو سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں بہت غصہ آیا کہ اچھا ہم ایسے بندے بنیں گے، ایسے کیسا ہو جائے گا۔ تو ان کی ناک کا مسئلہ آ گیا تھا کہ ہماری شان گھٹ جائے گی۔ یہی مسئلہ ہمارا آ گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اور لوگوں کو بھی تو لے کر چلنا ہے، اور جیسا دیش ویسا بھیش۔ اب کیا ہو گیا، ہم کس کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ رب اسے بولتے ہیں، کسے بولتے ہیں؟ ڈکشنری کے اندر رب کے بہت سارے ترجمے آئے ہیں، قرآن کی تفسیر اور ترجمے میں بہت سارے رب کے میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ سب کا خلاصہ بتاؤں، رب کسے بولتے ہیں؟ رب اسے بولتے ہیں جو خالق بھی ہو، پیدا کرنے والا بھی ہو، مالک بھی ہو، پرورش بھی کرنے والا ہو، تربیت بھی کرنے والا ہو، اور آقا بھی ہو۔ اور عبد کسے بولتے ہیں؟ بندہ، جو جدی پشتی غلام ہو، یعنی کیا مطلب؟ جس کے باپ دادا بھی غلام ہو، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کی جتنی نسلیں وہ سب غلام ہو، اور آئندہ بھی ساری نسلیں غلام ہو، مر بھی جائے تب بھی غلام ہو، اسے کہا جاتا ہے بندہ۔ تو اب اسلام کے اندر جو بھی آتا ہے اسے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے اللہ کے، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے اللہ کے۔ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، تو اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کے دین کے، ورنہ روایت میں لکھا ہوا ہے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ کر دے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے گا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے اندر میں اس کے اہل ویال سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کی جان سے زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو اب جی چاہے نہ چاہے سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے تابع ہو کے چلتا ہے۔ تو ہمارا سارا کا سارا امتحان ہے غلامی اور بندگی کا، اور چاہت کا امتحان ہے پوری دنیا کے اندر میں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے صرف نماز ہے عبادت، حالانکہ عبادت کہتے ہیں بندگی کو۔ تو اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لیے ہم سب کو لوگوں کو پیدا کرا، اور دوسری جگہ فرمایا ہم نے تمہارا سارا جان اور ساری مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ تو ہمارے سارا جان سارا مال جنت کے بدلے میں بک چکا ہے، ہم بکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جسم اور یہ ساری جان ہمیں صرف امانت کے طور پہ اللہ پاک نے کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اب یہ سارا کا سارا جان، ساری کی ساری مال یہ ہماری ہے ہی نہیں۔ یہ نہ آنکھ ہماری ہے، یہ صرف استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، یا نہ ہاتھ ہمارے یہ صرف استعمال کے لیے کرنے کے لیے دی ہے، نہ زبان ہماری ہے، نہ دل ہمارا ہے، کوئی بھی جسم کا اعضا یا کوئی بھی مال و دولت یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ سارا کا سارا صرف کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے ملا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے مال میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ تو اللہ پاک نے کہہ دیا نبی جی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کتنا خرچ کرے، تو ان سے کہہ دو جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سارا خرچ کر دو۔ اب دیکھو ضرورت سے زیادہ، جبھی تو وہ روک کے نہیں رکھا کرتے تھے، وہ سارا کا سارا خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب جان دینا، آتم ہتیا کرنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ جان تمہاری ہے نہیں، تم اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے۔
اب لوگ محرم والوں کو جو لوگ اپنا ماتم نکالتے انہیں کتنا برا بھلا کہتے، جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بے شک بات تو صحیح بولتے ہیں، لیکن صرف کیا انہیں وہی گنہگار ہے کہ وہ اپنے جسم کاٹ رہے ہیں، صرف وہی گنہگار ہے؟ وہ گنہگار کیسے ہوئے؟ کیونکہ وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، جسم ان کے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے امانت کے طور پہ، تو اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو جب وہ گنہگار ہے تو تم کیسے نیکوکار ہو گئے؟ تم اپنا دل جو سب سے بڑی امانت کی چیز تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اور سب سے زیادہ بڑی چیز تھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی، اللہ کا عرش، اللہ کا گھر، تم نے یہی کسی اور کو دے دیا۔ سوچو تو صحیح، تم کسی اور کی چیز کسی اور کو کیسے دے سکتے ہو؟ کسی اور کا گفٹ بھی ہم کسی اور کو دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے، نہیں بھائی کسی اور کا سامان مت دو کسی کو، یہ تو گفٹ کے طور پہ آیا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، ہم تو اللہ کی دی ہوئی چیز کسی اور کو دے رہے ہیں، اللہ کی امانت۔ تمہارے گھر پہ کوئی کیک رکھوا کے جائے، بھائی ہمارا فریج خراب ہو گیا ہے، مہمان آنے والے، لے لیجئے کیک وغیرہ اور یہ اپنے گھر پہ رکھ لیجئے اپنے فریج میں، ہم جو ہے کل کو یا پھر شام کو نکال لیں گے۔ اب یہ بندہ رکھ لے تو کیا ہوا، کیک جو ہے امانت کے طور پہ اس کے گھر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ سوچے اب تو میرا ہی ہو گیا، اور اس پہ تھوڑی سی اس کی ملائی پر انگلی مار کے جو ہے چاٹ لے۔ اب بعد میں جب وہ لینے والا پہنچے جس کا وہ کیک تھا تو اسے کو اتنا غصہ آئے گا تو بھئی یہ کیا بات، یہ ہم نے آپ کو دیا تھوڑی تھا، یہ تو امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھوایا تھا، آپ نے اس میں خیانت کیوں کری؟ ایسے اللہ پاک ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو فرعون اور حامان اور قارون صرف وہی نہیں تھا اس زمانے کا نمرود، بلکہ اس زمانے کا وہ بندہ جو اپنے جسم کے اعضاء کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اپنی زندگی کو اپنی جی کی چاہت پر گزار رہا ہے، اس کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنے مال کو اپنا سمجھتے تھے۔ اور قارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی زکوٰۃ نکال، وہ کہنے لگا اچھا کیوں نکالوں، یہ تو میرا مال ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، تو وہ تو اپنا سمجھ رہا تھا، تو اس وجہ سے قارون بن گیا نا۔ فرعون اپنے آپ اپنی حکومت سمجھتا تھا، لوگوں کو اپنا غلام بنا کے چلتا تھا، یوں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، دیکھو اس لفظ پہ غور کرو، یوں کہتا تھا سب سے بڑا رب ہوئی میں، یعنی تم میرا غلام ہو، تو لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اپنے آپ کو رب ثابت کر رکھا تھا۔ تو اس فرعون کو تو ہم کتنی لعنتیں بھیجتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ہم خود بھی تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ، اپنے شوہروں پہ، اپنی بیوی پہ، انہیں جب اللہ کے دین کے خلاف چلا رہے تو تم نے کیا کرا؟ تم بھی تو رب بن گئے ان کے۔ زبان سے کہنا صرف کہنا نہیں ہے، اللہ پاک تو دل دیکھتا، اور قبر اور اصل یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تو زندگی جیسے چاہے ویسے گزر رہی ہے، قبر میں سب سے پہلا سوال ہی اللہ پاک یہی پوچھے گا، اور قرآن میں اس کی بار بار یاد دہانی کروا رہا تھا اللہ پاک۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہمارے نبی کے اوپر، اقرأ بسم ربک الذی، تو اس میں بھی رب کا لفظ آیا، اور جب قرآن لکھا گیا قرآن کی سب سے پہلی سورت کے اندر بھی لفظ رب آیا، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں بھی رب ہے۔ قرآن کی سب سے آخر کی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس دونوں میں بھی رب۔ اور نماز کے ہر اسٹیپ میں رکوع میں پہنچے تو سبحان ربی العظیم، اس میں بھی رب، رکوع سے کھڑے ہو ربنا لک الحمد، اس میں بھی رب، سجدہ کرا تو سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی رب۔ یہ سوچو کتنا سارے ہر جگہ رب رب آ رہا ہے۔ اور جب جنتی جنت میں پہنچ جائے گے، تو قرآن کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ پاک ان لوگوں سے خطاب کرے گا سلام قول من رب الرحیم، جب اللہ کا دیدار کرے گے جنتی تو اللہ پاک انہیں خطاب کرے گا میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تو اس میں بھی لفظ رب آیا۔ اور جب اللہ پاک شراب طہور پیش کرے گا، جنتی کو پلائے گا اپنے ہاتھوں سے، تو اس کے لیے بھی لفظ آیا رب، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، یہ میرے بندو تمہارا رب تمہیں شراب طہور پیش کرتا ہے، یہ دیکھو اس میں بھی رب آیا ہے۔ اور جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جب یہ اللہ کو پکاریں گے تو وہ جو لفظ آیا وہ بھی رب کے لفظ سے پکاریں گے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اور قرآن کے اندر جتنی بھی دعائیں آئی ہے زیادہ تر سارے کے سارے اسٹارٹنگ یہ ہوئی ہے رب کے نام سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، دیکھا اس میں بھی رب، اور اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں بھی رب، اتنی ساری بے شماری رب 900 سے زیادہ مرتبہ لفظ رب آیا قرآن کے اندر۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس والی آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا جس نے اللہ کو رب مان لیا اور عمر بھر جم گیا اور اس پر جم گیا اور عمر بھر کبھی شک نہیں کرا، تو اس کے لیے فرشتے اتریں گے اور اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائیں گے، غم مت کرو، رنج مت کرو، اور اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں سنائی جائے گی اس بندے کے لیے۔ اب یہ دیکھو ہم نے کسے اپنا رب مانا ہے، کسی اور کو تو رب نہیں مان رکھا، کبھی کسی اور کو رب بنا کے اس کا بندہ بن کے زندگی گزار رہے ہو کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، یارا میں کیا کہوں، سجدے سر جھکتا ہے، یارا میں کیا کہوں، کسی اور کی بندگی میں تو نہیں گزر رہی زندگی۔ جہانگیر بادشاہ تھا، اس کی جو بیگم تھی اس نے کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہا اس سے، تو جہانگیر بادشاہ نے یوں کہا بیگم تجھ پر جان قربان کی ہے صرف ایمان نہیں، تجھ سے محبت ہی تو ہے، ایمان کیسے قربان کر دوں گا تیری وجہ سے۔ اب ہم لوگ دیکھیں ذرا سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈوں کے چکر میں بھی اپنا سارا ایمان لٹوا دیا، رب کو ہی چھوڑ دیا، ان لوگوں کو رب بنا کے رکھ دیا، بڑی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن حقیقی میں رب تو ایمان رکھا ہے، رمضان تک میں بھی تعلق توڑنے کو تیار نہیں، رب سے رشتہ قائم کرنے کو تیار نہیں ہے۔
اور اللہ تو ایسا بے نیاز ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے کہ بندہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے تو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور خود اس کے بیچ سے ہٹ جاتا ہے۔ اب ہمیں اس سے اپنا رشتہ واپس قائم کرنے کے لیے اس کا پالتو کتا بننا پڑے گا۔ جیسے ایک کتا پالتو ہوتا ہے تو اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے اور اتنا چاہتا ہے اپنے آقا کو بہت زیادہ، حتیٰ کہ اگر وہ اپنا کچھ کھا رہا ہو، اس کا آقا اسے آواز مارے تو فوراً سب کچھ چھوڑ کے آئے گا، ٹھیک؟ تو اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی بھی کرتا پھر اس کا آقا جس کا وہ غلام ہے کتا، ٹھیک؟ اس کے لیے حتیٰ کہ اسے نہلاتا بھی ہے، سردی ہو جائے تو اسے اچھے اچھے کپڑے بھی پہناتے ہیں موٹے، اور اسے نواس کی جگہ پہ گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اسے بھوک لگے تو اچھے اچھے کھانوں کا انتظام ہوتا۔ ایک ہوتا آوارہ کتا جو باہر پھرتا ہے، غلام نہیں ہوتا کسی کا بھی، تو اسے تو اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں رہتی، چاہے وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، بیمار ہو جائے، حتیٰ کہ بائکوں پہ لوگ جاتے ہیں اسے لات مار دیتے ہیں، مر بھی جاتا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا حال اسی وقت ایسا ہی ہے، ہم اپنے رب کے پالتو تھے ہم لوگ، لیکن اب آوارہ بن گئے تو ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، سب کے سب میں طنز کس رہے ہیں۔ بلکہ جو پالتو کتا ہوتا ہے نا، اس کی تو اور حالت خراب ہوتی ہے اگر وہ مالک کا در چھوڑ کے بھاگ جائے، کیونکہ اس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوتا، تو جب وہ باہر نکلتا تو سارے آوارہ کتے اسے بھموڑ دیتے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا، ہم اللہ کے غلام تھے، اللہ کے غلام وفادار تھے، جب سب نے وفاداری چھوڑی، اس کا در چھوڑا، تو جتنے بھی آوارہ غیر مسلم کتے تھے وہ سارے کے سارے میں بھموڑ لگے۔ اسے چین نہیں آنے گا جب تک کہ واپس مالک کے در پر ان کی غلامی واپس نہ آ جائے، اور جس دن یہ غلامی واپس آ گیا تو اس کا مالک اسے قبول کر لے گا، پھر اس کے گلے میں پٹا ڈال کے زنجیر ڈال کے پھر خود لے کے جائے گا گھمانے بھی، اور ہاتھ میں لیتا ڈنڈا۔ دیکھا ہوگا مالداروں کو، جب مالدار لوگ اپنے کتے کو گھمانے کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہوتا کہ کوئی آوارہ کتے سے ہلکا سے بھگور میں نہ دے، ورنہ ڈنڈے سے خبر لوں گا۔ پھر ایسے ہی اگر ہم واقعی میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، اس کے رسول کے، تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ روایت میں ہے کوئی اگر اللہ کے کسی ولی کی طرف گھورتا بھی ہے تو اللہ اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسا کوئی غضبناک شیر، تو واپس آنا پڑے گا اللہ کی طرف، اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑے گا، قانون کے حوالے کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سرینڈر کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھو اللہ پاک کے کیسے محبوب بنو گے، اللہ کی کیسی مدد آئے گی اور اللہ سے کیسے رشتہ قائم ہوگا۔